صابرین ہوں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، دونوں حملہ آور ہوتے رہے. ہمارا کیونکہ دوہرا معیار ہے، اس کے اوپر ہم نے نہیں روکا ان کو جو رول بننا چاہیے تھا. وہ دوہرا معیار جو ہے اس کی وجہ سے ان کو شے ملتی رہی اور یہ بار بار یہ حرکتیں کرتے رہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ان کا ماضی ہے، یہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، وہ نصرت بھٹو صاحبہ ہوں، ان کی جعلی گندی تصاویر پھینکنے کا معاملہ ہو، وہ دوسری اپنے مخالفین کی دوسرے گھر کی عورتیں، عائشہ احد کا آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ. وہ آج بھی یہ کلیم کرتی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں حمزہ شہباز کے نام پہ. وہ آج بھی یہ کلیم کرتی ہیں کہ سابقہ چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر یہ وعدہ ہوا تھا، یہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وعدہ ہوا تھا کہ حمزہ شہباز انہیں ایکسپٹ کریں گے اپنی بیوی کے طور پر اور وہ یہ کیس واپس لے لیں. تو آج بھی اسی شخص کے نام پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن اسی نواز شریف صاحب نے، اسی مریم صفدر صاحبہ نے، اسی شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر کی بہو کو تھانے میں مار پڑوائی، اس کی جوان بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کروائی. تو یہ عورتوں کے ساتھ اس طرز عمل کے ساتھ طرز عمل کرنا، یہ والی حرکتیں کرنا، یہ ان کا خاندانی وتیرہ ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. ساتھ اس طرز عمل کے ساتھ طرز عمل کرنا، یہ والی حرکتیں کرنا، یہ ان کا خاندانی وتیرہ ہے، یہ نئی بات نہیں ہے. ابھی مریم صفدر جو ہیں ان کے پاس کیونکہ ساڑھے تین سال میں اور کچھ نہیں انہیں ملا. ان کی حکومتوں میں تو ہر مہینے کے بعد سکینڈل آ جاتا تھا، کچھ نہیں ملا. تو یہ بار بار ہٹ کر فرسٹ لیڈی کے اوپر بدتمیزی، مختلف قسم کے الزامات، مختلف قسم کی بکواسیات کرنے میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک دوست ہیں جن کا نام فرح بی بی ہے. اب ڈائریکٹلی فرسٹ لیڈی کے اوپر الزام لگانے کو، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے تھرو الزام لگایا جاتا ہے. فرح بی بی جو ہیں وہ نہ کوئی پولیٹیکل پوزیشن ہولڈ کرتی ہیں ہماری پارٹی کی، نہ وہ کوئی سرکاری عہدہ ہولڈ کرتی ہیں، نہ ان کے شوہر کوئی سرکاری عہدہ ہمارے پاس ہولڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بار بار حملہ آور اس لیے ہوا جاتا ہے کہ براستہ ان کے فرسٹ لیڈی کے اوپر، اور فرسٹ لیڈی پہ اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان پر حملہ آور ہونا ہے. یہ سیاسی وتیرہ نہیں ہے. ہم سیاست کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ساتھ میری کولیگ بیٹھی ہوئی ہیں، مسرت چیمہ صاحبہ، سیاست کرتی ہیں، سیاسی عہدے پہ ہیں، بہت ہی ایکٹیولی بھرپور سیاست کرتی ہیں. آپ ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کیجئے آ کے. خواتین نہیں کرنا ہے، آپ کی پارٹی میں بھی خواتین ہیں، سیاسی مقابلہ کریں. یہ نجی گفتگو کرنا، ذاتیات پر حملے کرنا، اس کی بات کی کوئی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ فرح بی بی نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے سرکار سے، انہوں نے کوئی عہدہ لیا ہے، اس عہدے کا انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے، تو ضرور شیئر کریں لوگوں سے. جب یہ نہیں کیا تو ایک ایسی خاتون جو سیاست میں نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ان کا ریلیشن شپ فرسٹ لیڈی کے ساتھ ہے اور آپ نے ٹارگٹ فرسٹ لیڈی کو کرنا ہے، تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ فرسٹ لیڈی جو ہے وہ اتنی ہی قابل عزت ہیں جس طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ قابل عزت تھیں. تو آپ کو اپنے سیاسی مخالفت میں کوئی حق نہیں پہنچتا. مثلا شہباز شریف صاحب نے وہ جو مقصود چپڑاسی اور دوسروں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب جمع کروایا، اس میں سے اپنی غیر سیاسی بیگمات کے نام پر گھر خریدے. ہم یہاں تک بات کر کے یہاں رک جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اپنی غیر سیاسی جو بیگمات ہیں ان کو گاڑیاں اور کک تک بھیجے ہوئے تھے، سرکاری جو تھے. ہم یہاں تک بات کر کے رک جاتے ہیں. جو آپ کی وہ بیگمات ہیں ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، ہم ان کی ذات پہ بات نہیں کر رہے. چوری کا اگر پیسہ آپ نے وہاں تک پہنچایا تو اس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی گھر ان کو خرید کے دیا تو اس گھر تک کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے ان ٹی ٹی کے پیسوں میں سے نکال کے کوئی کام کیا تو اس کی بات کرتے ہیں. کوئی سرکاری وسائل استعمال کیے تو اس کی بات کرتے ہیں. تیسری بات، بار بار یہ کہا گیا کہ وہاں جادو ٹونا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں.
کچھ لوگ قبروں پہ جانے کو بہت ناپسندیدہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں یہ ثواب کی بات ہے، کچھ لوگ بزرگان دین کے ساتھ بہت عقیدت کرتے ہیں، کچھ اس کو بدعت کہتے ہیں، کوئی نظر نیاز کرتا ہے تو اپنے لیے اسے مشکل کشائی کہتے ہیں، کوئی اسے کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ ہم تمام لوگ ایسی باتوں پہ ایک دوسرے کے بات نہیں کرتے کیونکہ اس سے مذہبی ہم آہنگی اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ ایک جو سلسلہ ہے پاکستان کے اندر بزرگان دین سے عقیدت کرنے والا، دم درود پر یقین رکھنے والا، تعویذ پر یقین رکھنے والا، قرآنی آیات کے نسخے لے کے اس پر یقین رکھنے والا، اس کے تھرو اپنی بیماری کا علاج کرنے والا، وہ ایک بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں۔ آپ ان کے اعتقاد کو، ان کی اس بات کو جادو، ٹونا، منتر، اس طرح کے الفاظ دے کے آپ کو توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ بار بار کسی کے مذہبی عقائد کو بیچ میں لا کے اس کو غلط نام دے کے، غلط رنگ دے کے آپ بار بار یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہاں پر ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا، مقصود چپڑاسی والے شہباز شریف نے، کہ وہاں پر منوں کے حساب سے گوشت جو ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ بے شرمی کی کیا بات ہوگی جو شہباز شریف صاحب نے کی؟ آپ چیف منسٹر رہے ہوئے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر حزب اختلاف کے قائد ہیں، آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے عمران خان کے بارے میں کرنے کو، کوئی سیاسی بات نہیں بچی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر وہاں گوشت جلایا جاتا ہے۔ آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ بنی گالا عمران خان صاحب کے گھر کو ایک ہی رستہ جاتا ہے اور وہ 500 گھروں کے سامنے سے گزر کے جاتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ نیچے بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، اوپر بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، نیچے چوک پہ تقریباً ہر وقت میڈیا کھڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ سے۔ تو جو منو گوشت جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے جو وہاں جلایا جاتا ہے؟ جلے گا تو کوئی دھواں اٹھے گا، کوئی اس کی اسمیل آئے گی، کوئی میڈیا کو اس کی خبر ہوئی ہو، کوئی دھواں کسی نے کیپچر کیا ہو۔ مطلب یہ کیا بکواس ہے اور کس لیول کی آپ بکواس کرنے پر تل گئے ہیں، واہیات باتیں آپ کر رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی بات کرنے کو ہے نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور بات کرنے کو ہوتی تو آپ ضرور کرتے، اگر ادھر بھی مقصود چپڑاسی ہوتے تو آپ ضرور کرتے۔ جتنی دیر عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں، اس سے کم دیر جب نواز شریف رہے تھے تو انہوں نے اپنی 18 ملیں بنا لی تھی اتنے دور کے اندر، 18 فیکٹریاں لگا لی تھی۔ اگر آج عمران خان بھی لگا رہا ہوتا تو آپ وہ الزام لگاتے۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر کی چار دیواری کو تقریباً 70 کروڑ روپے کی کروائی تھی۔ عمران خان نے بنی گالا میں سرکار کے پیسے سے کوئی ایسی چیز نہیں بنا۔ آپ لوگوں کے 8-8 10-10 کیمپ آفیسز تھے جن کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، ان کا وہاں لاہور میں گھر ہے اور بنی گالا میں، دونوں کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ دونوں کو انہوں نے سرکاری طور پر خرچہ لینے کے لیے، یا یہ تو فرنیچر ساری چیزیں سرکار کی لیتے تھے کیمپ آفیسز کے اندر۔ دونوں جگہوں پر اپنا بجلی، گیس، ہر چیز کا بل خود دیتے ہیں، اپنے کچن کا سارا بل خود۔ اب لوگ کہیں گے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ چھوٹے اور نیچ لوگوں سے ہے، وہ اس سے بھی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں سرکار سے، ٹیشو پیپر کا ڈبہ تک سرکار سے لیتے تھے، آپ کے اور ہمارے پیسوں سے لیتے تھے۔ بچوں کے پیمپر اور نیپیاں تک آپ کے پیسوں سے جاتی تھیں ان لوگوں کے لیے۔ تو بالکل یہ چھوٹی باتیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑے نیچ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں، کوئی کیمپ آفیسز نہیں ہیں، اپنے خرچے پہ رہتے ہیں۔ آج کے دن تک عمران خان نے ایک بھی ذاتی فورن ٹرپ نہیں کیا، ایک بھی۔ نواز شریف صاحب نے تقریباً 23 کے قریب لندن کے ٹرپس کیے تھے، اپنے ذاتی ٹرپس تھے جو سرکار کے خرچے پہ کیے تھے۔ زرداری صاحب نے 51 کے قریب دبئی کے ٹرپس کیے تھے، اپنے ذاتی ٹرپس سرکاری خرچے کے اوپر۔ عمران خان نے کوئی پارٹی انہیرٹ نہیں کی جو انہیں ان کے باپ سے، دادا سے مل گئی ہو۔
عمران خان کا کوئی رشتہ دار کسی پارٹی یا حکومتی پوزیشن کے اوپر نہیں ہے, کوئی فیصلہ سازی کی پوزیشن پہ نہیں ہے. اب بزدار صاحب آئے تھے تو وہ عین سے آئے. معاون خصوصی شہباز گل کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کسی کے مذہبی عقائد پر سوالات اٹھانا غیر ضروری ہے. خاتون اول کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنتی. آپ کس جادو کے تھرو آ رہے ہیں؟ ان کا تو نام عین سے شروع نہیں ہوتا, میرا نام تو عین سے شروع نہیں ہوتا, پرویز خٹک صاحب کا نام تو عین سے شروع نہیں ہوتا, محمود صاحب کا نام تو عین سے شروع نہیں ہوتا کے پی میں, فواد چودھری صاحب کا نام تو عین سے شروع نہیں ہوتا. تو یہ سارے لوگ عہدوں پہ کیوں ہیں؟ تو کسی کا نام تو اب عین کے نام سے بہت سارے اسلامی نام ہے, کسی کا تو شروع ہونا ہے. عثمان ڈار صاحب کا بھی ہے. سو آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتی تو میڈیا کے لوگوں کو انہیں شرم دلانی چاہیے. اگر میڈیا کے دوست نہیں دلا سکتے تو ان کے گھر میں مائیں بہنیں ہوں گی, انہیں شرم دلانی چاہیے. ان کے ووٹر سپورٹرز کی مائیں بہنیں ہوں گی, انہیں شرم دلانی چاہیے. معاشرے کو اس سمت نہ لے کے جائیں کہ آپ کے پاس اگر عمران خان پر میں نے جو ساری باتیں گنوائی ہیں اس میں کوئی بات اگر غلط ہے تو آپ بتا دیجئے. اگر تو عمران خان تو بتا دیں. عمران خان نے 18 فیکٹریاں لگا لیں, بتا دیں. عمران خان نے ان کی طرح 51 ٹرپس کیے دبئی کے زرداری کی طرح, یا عمران خان نے 23 ٹرپ لندن کے کیے ذاتی ٹرپ سرکار کے پیسے پہ, یا عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو سرکاری ملازمین دیے, یا عمران خان کے لیے پائے ہریسا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پر آتا ہے. ان کے تو سارے ٹبر کو, مطلب مجھے بعد میں پتا چلا, اب وہ کیونکہ سیاست میں اس لیے بات کر رہا ہوں, مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایک خاتون ہے وہ مریم صفدر کے بہت پاس ہوتی ہیں, ان کو بھی ہیلی کاپٹر لاہور چھوڑ کے آیا کرتا تھا. یہ جو پی ایم ہاؤس سے پتا چلا, مطلب جو ان کی ملازمہ ہوتی تھیں ان کو بھی ہیلی کاپٹر, مجھے یہ پی ایم ہاؤس سے پتا چلا کہ اسپیشل یہ خود جمعے والے دن مری چلے جاتے تھے صبح, اور انہیں ایک ہیلی کاپٹر لاہور چھوڑ کے آتا تھا, اور یہ خود شام میں مری جاتے تھے جمعے والے دن. تو آپ کے تو ملازمین بھی ہیلی کاپٹروں کو استعمال کرتے تھے. سارا دن پی ایم آفس جو تھا وہ آپ لوگوں نے اپنا تھڑا اور ڈیرا بنایا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے آپ کو شرم کرنی چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی سیاسی بات ہے تو وہ کریں. سیاست میں آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پر ناکام ہوئے ہیں. آپ کا نیریٹو کیا تھا؟ آپ کا الیکشن ووٹ کو عزت نہیں ملی, چرایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے چرایا, اور اب ہم نے انقلابی ہو جانا ہے. تو سرخی پاؤڈر لگا کے آپ انقلابی ہو گئے سارے. دن رات آپ نے نعرے مارے, نوحہ کنا ہوئے آپ, مجھے کیوں نکالا. ساتھ آپ نے وہ جو سارے لوگ جنہیں ازل سے ہماری فوج سے دشمنی ہے